بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے سورہ المؤمنون میں پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو پاک اور حلال کھانے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی تعلیم دی، ان کے ذریعے تمام اہل ایمان کو تعلیم دی، تو اس کے بعد امت کے موحد ہونے کی تعلیم دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو حرکتیں تھیں جو قوموں کے ساتھ، کہ جب بھی ان کے نبی جاتے تھے ان کی اپنی قوم کے پاس تو وہ گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، ان کو کپڑوں سے ان کو جج کیا کرتے تھے، خاندان ان کو جج کیا کرتے تھے، کیا مال دولت ان کو جج کیا کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کپڑا اچھا ہے نہ یہ نہ وہ، جس طرح آج کے دور میں مسلمان ہیں اس طرح کی حالت اس قوم کے تھے۔ مطلب مسلمان اس دور میں اگر کوئی عالم کوئی مولانا، اگر ہر ایک کی بات ہے تو زمانہ زیادہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، اکثر جگہ کی بات ہے لیکن ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا کاج اتر گیا، جب وہ اسے مرسیڈیز وغیرہ کھڑی کر دی، نماز پڑھانے چلا گیا تو آدمی لگا یہ مولانا ہے، یہ مولانا کیسے بھیا، ان کے تو کار ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان کیا مضبوط نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے مان لوگ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لا علمی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں، اور کیا نام ہے اپنی مطلب اونچی کرنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مولانا ہو یا امام ہو اس طرح ہو کہ مطلب کپڑا پیبند میں لگا ہو، لوگ سمجھتے ہیں پیبند لگانا سنت ہے، سمجھے؟ جس طرح بہت چیزیں ہمارے وہاں معاشرے میں، جس طرح لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، بھائی کھانی سنت نہیں تو میٹھا تو بہت دور کی بات ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ ایک شوق ہے کھانا، میٹھا کھانا اردو کو اچھا لگتا تھا لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کو اس دلیل کے ساتھ کھائیں گے سنت ہے کہ یہ چیز ہے حد سے بڑھ جانے والی چیز ہے، حد سے کیا بڑھ جانے والی چیزیں۔ اسی طرح کہ بھائی پیمنٹ لگا ہو، سائیکل سے چل رہے ہو تو وہ مولانا مانا جائے، سمجھا؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی فلاں مولانا ہے، فورس لے کے چل رہے ہیں، اپنے آگے پیچھے گارڈس لے کے چل رہے ہیں اور مرسیڈیز سے چل رہے ہیں، مطلب کیا ان کا ایمان تازہ ہے؟ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا بھائی ایمان نہیں ہے، وہ مولانا کرنے قابل نہیں ہے تو وہ دو نمبر سے کمائی کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو جب ہم نے اپنے ہی امام کے بارے میں اپنے ہی معنی بارے میں اس طرح کی ہم نے وہ پال رکھی ہے ہم نے سوچ، تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری ترقی کیسے ہو سکتی ہے، سمجھے؟ وہی حال پہلے قوموں کا تھا کہ قوم یہ کہہ رہی تھی یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، نہ اس کا خاندان سے، یہ بکری چرانے والا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ بکری چرانے والا آدمی نبی، پہلے یہ آپشن ہوتا تھا یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بکری چراتا ہے، اب کیا یہ امام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مرسیڈیز اتر رہا ہے، سمجھا؟ اب معاملہ الٹا ہو گیا، پہلے لوگ قوم سوال کیا کرتے تھے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، بھائی اس کے کپڑے دیکھو، اس کا پہناوا دیکھو، اور اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، اس کے یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے قوم کا یہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کا لباس دیکھو بڑا عالی شان، اور کاریں دیکھو مرسیڈیز، آگے پیچھے سیکورٹی کا ٹہل رہا ہے، گھر میں ڈیلی مرغا اور بکرا چل رہا ہے، یہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ آج کے دور اور پہلے دور میں فرق ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے مگر مقام برابر ہے، دونوں کا مقام کیا برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے جیسے نہیں کرتے تھے، جس سے قبول کرنا ہوتا قبول کر لیتے ہیں، ہم کسی کے اچھے پہناوے محتاج نہیں ہیں، جس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 2 نبی ایسے گزرے جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حکومت بھی کیا خاندانی حکومت دی تھی ان کو، جس حکومت سے جنات، مطلب ان کو ایسی حکومت دیتی کہ
دنیا تاریخ انسانی تاریخ میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد ایسی گورنمنٹ کسی کی نہیں آئی، ایسی گورنمنٹ کسی کی نہیں آئی۔ ہر جگہ ان کی حکومت، جناتوں میں، پرندوں میں، چوپایوں میں، پانی کے اندر کے جانوروں میں، ہر جگہ انسان ہر جگہ ان کی گورنمنٹ سرکار آ جائے انہیں کی تھی۔ اس کے بعد نبی آئے، نبی سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد جو آزاد خاندان کے نبی تھے، جو اشرف خاندان کے نبی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ایسا انتخاب کیا کہ وہ حرم کی خدمت کرتے، حاجیوں کو کھلانا پلانا، یہ چیزیں رہتی تھیں۔ اس خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس خاندان نہیں کہ آپ کا خاندان بڑا اشرف اور اتنا اشرف خاندان تھا تو لوگ آپ کے مال پہ جشن نہیں کرتے تھے، آپ کے خاندان میں فخر کرتے تھے، یہ بنو ہاشم کا خاندان کا لڑکا ہے، یہ بنو ہاشم کا خاندان لڑکا ہے، ان کے مال وال نہیں۔ اب اس کی ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کیا ہو رہی ہے؟ عزت ہو رہی ہے۔ جو سید لوگ ہیں، جو حسنی لوگ ہیں یا جو حسینی لوگ، کون ہیں؟ یہ اہل بیت میں سے، یہ اہل بیت میں، اور ان کی قبولیت ایسے ہے کہ اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، کسی کے جائز نہیں وہ سادات لوگوں کو زکوٰۃ دے، کسی کے لیے جائز نہیں، زکوٰۃ ان پر کیا ہے؟ حرام ہے، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے نہ زکوٰۃ دے۔ آپ نے جان بوجھ کے زکوٰۃ دی، بھی غریب ہے لیکن سادات میں سے، اب زکوٰۃ قبول نہیں ہونی ہے، زکوٰۃ قبول کیونکہ وہ نبی کا خاندان، نبی کا خاندان زکوٰۃ سے کیا ہے؟ پاک ہے، زکوٰۃ سے خراج سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بڑا بہت سی چھاٹ ویڈیو کھانا پینا، ہم تو رہے ہیں، ہم تو اکثر سیدوں کے ساتھ سادات کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی سادہ میں ایسے نہیں کہ کھڑے ہو گئے اپنے نام کا سید لگا لی، بعد میں حاصل نہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں الحمدللہ جن کی کتابی شجرہ موجود ہو، جس کا شجرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا ہوں، مگر ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے مجلس بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہمیں سادات میں سے تھے، اب ان کے پاس ایک بندہ آم کی پیٹی لے کر کے آیا، آم کی پیٹی لے کر کے آیا، اب انہیں جانتے نہیں تھے، اب منع بھی نہیں کر سکتے، وہ اخلاق کا معاملہ تھا، انہوں نے لے کے اس کو کیا کر دیا؟ قبول کر لیا، وہ آدمی چلا گیا، اب وہ آم کی پیٹی کیا ہوگی؟ طلبہ میں تقسیم کر دی گئی، تو تم لوگ اس کو کیا کرو؟ کافی سمجھے؟ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کیا، یہ خاندانی ہونے کی کیا کوالٹی ہے، خاندانی ہونے کی کیا ہے؟ اس کوالٹی ہے، جو اٹھ جائے بانٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتی، جو بھی یہ مال غنیمت آیا ہے اپنے گھر میں نہ رکھو، ایک دفعہ مال غنیمت آیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں جو رسی کھینچ ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، ان کے ہاتھوں میں گٹھے، بھائی نے کہا بھائی اللہ کے نبی سے کہو کہ ایک دو گنا ہمیں کیا کر دے دیں تاکہ مجھے پانی کسی نے کام کرواتے رہے، سمجھے؟ عالم غلام سب سے، تو حضرت فاطمہ گئی، قائد شرمائی بھیا کہ نبی کی بیٹی مانگ رہی ہے، نبی نے محسوس کر لیا فاطمہ آئی تھی کچھ کہا نہیں، پھر نبی گئے فاطمہ کے پاس، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات بتائی کہ ہمیں کوئی غلام چاہیے تھے، ہمارے شرم گائے نہیں، تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہا غلام لے لو، کہا کہ میں تمہیں غلام سے اچھی کوئی چیز نہ بتا دوں، کیا بتانا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ کیا ہو تصویر فاطمہ، یہ کیا تھا؟ اس کو پڑھ کے، اس کو گن کر کے پڑھ کے پورے بدن میں جہاں تک ہاتھ جا رہا وہاں تک کے دم کر، پورے بدن کی درد کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو نبی نے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے یہ چیز قبول نہیں کی، حالانکہ دے سکتے تھے، کوئی دقت، مال غنیمت میں اختیار تھا، خدمت ہے، خادم رکھتے تھے، کوئی دقت نہیں تھی، اس کو قبول نہیں کیا کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو یہ زکوٰۃ میں سے یا اس مال غنیمت میں کوئی چیز دیں۔ تو بہرحال تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قبولیت کے لیے جو ہے کسی کے کپڑے اور کسی کے مال کو جج نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی جو سرکشی، جو طغیانی اور جو بدماشی تھی، اس چیز کو بیان کیا، بھیا نبی گئے میں پر دعوت لے کے، یہ نبی ایسا تو ہے نہیں کہ تم سے پیسہ مانگ رہا ہوں، بھائی ہمارے جماعت جو کام کرتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں گھر کا گشت کرنے کے لیے، ایسا تو ہے نہیں یہاں کا بازار ہو چندہ لینے کے لیے آ رہا ہو، بھیا پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، ایسا تو یہ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہفتے جو گشت ہوتا ہے یہ کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے بھائی، یہ ابھی
عید ختم ہو جاتی ہے پوری مسجد سناٹے میں آ جاتی ہے، جب یہ جماعت نکلتی ہے اتوار کو یا جمعے کو نکلا، جو بھی گشت ہوتے ہیں جاتے ہیں گھر جا کے بات کرتے ہیں، اس کو مسجد توڑتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو مسجد سے جوڑنا۔ تبلیغی جماعت وہ واحد ایسی جماعت ہے جس کا کام مفاد پہ نہیں ہے، کوئی فرقہ پرستی کام نہیں ہے، کوئی شخص پرستی کام نہیں ہے، اس کا کام صرف محض کیا ہے؟ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانا، بندے کو گھر کے اندر لے کر کے آنا، وہ جس حالت میں پینٹ شرٹ کی حالت میں ہو، جس حالت بس تمہیں بس آنا ہے، بس تمہیں کیا ہے؟ آنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے جو مدارس میں اکثر تعداد انٹر اور ہائی اسکول کے لڑکوں کی ہوتی ہے عالمت میں، اکثر تعداد۔ میں تو خود انٹر کر گیا ہوں، یہ تو گواہ ہیں، ہماری پوری زندگی گواہ ہیں بھائی، انہیں محنت تشریح وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اکثر لڑکے انٹر ہائی اسکول کے ہیں، اور ان اکثر لڑکوں کو مدرسے تک لانے کا کام تبلیغی جماعت نے کیا ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں جو 5-5 سال 6 عالمت کر رہے ہیں نا، اگر آپ نے ہسٹری اٹھا دیں گے وہ کیسے بھائی ایک چلہ لگا کے آئے، 2 چلہ لگا کے، 3 دن لگا کے ہم مسجد سے واقف ہو کے آ گئے، ہم 2 نمبر محنت کے پہچان گئے، ہم ڈائریکٹ اللہ کا انٹر کرنے بعد ڈائریکٹ ہم کہاں گئے؟ مدرسے عالمت کرنے کے لیے آ گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کریں؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ بہت بڑا یہ کام ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ یہ آپ سے مفاد نہیں کر رہے ہیں، آپ سے تو بس 100 سال زائدہ کام، 100 سال زائد ہو گئے کام ہندوستان میں کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں ٹائم میں فلاں سن میں ہم سے تبلیغ کے نام پہ چیریٹی لی، کچھ نہیں یہاں پہ، کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہاں پہ آپ کو بس جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا، بس وہاں کام کیا تھا؟ یہ کام کس کا تھا؟ پیغمبروں کا تھا۔ پیغمبر آپ سے مال دولت کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر جب آتے تھے موسیٰ علیہ السلام یہ کبھی فرعون سے نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے دعوت نہیں دیں گے تو ہمیں سرکار دے دو، یا تو ہمیں چند اشرفیں دے دو، یا تو ہمیں چند سونا دے دو، قانون سے کبھی یہ بات نہیں کہ تمہیں سونے کی کوئی خان دے دو، سمجھا؟ کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سب کا کام ایک مقصد تھا کہ کس طرح اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے، بس یہی کام جماعت دعوت و تبلیغ کا ہے، یہی کام جماعت دعوت تبلیغ، اس کا کام یہ نہیں کہ کسی شخص سے جوڑو، اس کا کام یہ نہیں کہ فلاں بزرگ سے فلاں پوچھنے، اس کا کام سیدھے قرآن حدیث اور مسجد، کہ جس طرح بندہ ہمارا مسجد میں آنے والا بن جائے، جس طرح مسجد میں آنے والا بن جائے۔ مسجد میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ میزبان ہوتا ہے۔ ہم لوگ کبھی سے بیٹھے اللہ کے کون ہے؟ مہمان ہے، ہم لوگ کون اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی میزبانی ہے کہ اللہ ہمیں ہوا بھی دے رہا ہے، ہمیں سانس بھی دے رہا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا بھی چائے پلائی، یہ اللہ کی کیا ہے؟ میزبانی ہے کہ ہم بڑے سکون سے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی ٹینشن لوگوں کی ہوتی ہے، لوگ کی شاپنگ میں ٹینشن ملی ہے، کوئی کسی ٹینشن، اللہ کی میزبانی کہ اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ سے ٹینشن کو کیا کر دیا ہے؟ دور کر، یہ کیا؟ یہ میزبانی ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہے گا اللہ کی میزبانی میں رہے گا۔ تو ایسا کام کیا ہمارا؟ لوگوں کو مسجد میں جوڑنا۔ اب جب مسجد میں آ جائے گا آدمی، جب بچہ کلاس میں اسکول میں آ گیا سمجھ لو کلاس اٹینڈ کر لے گا، پہلے اس کو اچھا لگے برا لگے کلاس اٹینڈ، اگر مطلب سمجھنے لگا تو بیٹھ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے اسکول ہے، یہ ہمارا کلاس ہے، ہمارا کیا ہمیں یہاں تک آنا ہے، باقی آگے معاملہ حل ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہا جب ہم نے نبیوں بھیجا، انہوں نے ان کے قبر جج کیا، تو ہم نے پھر ان کو دے پڑتے عذاب کا عذاب، ایک کے بعد ایک نبی بھیجا، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا میسج کے یا بنا الرٹ کے عذاب نہیں بھیجا، پہلے نبی کو بھیجا، نبی کی بات ٹال دی گئی، تو اللہ نے حکم بھیجے، آسمان پھاڑے، زمین پھاڑی، ہر کام کیا، تب بھی کوئی بات نہیں، تو اللہ نے فنش آخری فیصلہ سنا کے چھٹی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا، اپنی نشانیوں کا، اپنے احسانات کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ وہی ہے جس نے ان کو، تم کو، ہم لوگوں کو کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے، تاکہ ہم اس میں
सुने, देखें और महसूस करें। दिल जो दिए महसूस उसमें सुने, तो पैगम्बर के बाद लेके आए, इस बात को सुने और देखें जो ना मानने वालों का साथ क्या अंजाम हुआ है, और फिर महसूस करें अल्लाह की वहदत को, अल्लाह की खशियत महसूस करें। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, बहुत थोड़े हैं। वहुवल लज़ी ज़राअकुम फ़िल अर्ज़ व इलैहि तुहशरून, वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैला दिया है, वही है जिसने तुमको ज़मीन में क्या कर दिया है, आओ उसी बात तुम सबको इकट्ठा होना है। वही है जिसने तुमको दो से, आदम हव्वा से पूरी दुनिया को आबाद कर दिया, पूरी ज़मीन को क्या कर दिया, आबाद कर दिया, और तुम्हारी हर चीज़, हर फैसिलिटी के लिए सामान यहाँ पे रखा है। अब चाँद में खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ चाँद में होती नहीं, वहाँ खेती बाड़ी की, वहाँ इंसान तो रहता नहीं है। तो जहाँ इंसान रहता है वहाँ अल्लाह की नेमतें हैं। ये चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे सब क्या है, ये चीज एक अल्लाह ने आसमान मुज़य्यन कर रखा ताकि इंसान इस चीज को देखे और उसे सुकून ले, उससे क्या करे, सुकून हासिल करे। चाँद की चमक और ठंडाट और सितारों की जगमगाहट और सूरज की तपिश और बारिश का होना, बर्फ का गिरना, ओले गिरना, आंधी आना, हवाएं चलना, ठंडी ठंडी हवाएं चलना, ये सब किस चीज के लिए, इंसानों के लिए, ताकि इंसान इन सब चीजों को महसूस, इंसान को बोरियत महसूस ना हो। अगर पूरे साल से गर्मी ही गर्मी रहे भाई, इंसान बोर रहेगा, भाई बताओ ये आप गद्दे नहीं ले पा रहे हैं। अगर पूरे साल ठंडी ठंडी है तो इंसान तभी बोर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने एक हिसाब से मौसम बनाया है, अल्लाह ताला ने एक हिसाब से क्या बनाया है, मौसम बनाया है कि भाई अब ये ठंडी का महीना गया, अब ये फरवरी का ये महीना गया, ठंडी का महीना गया, अब धीरे धीरे ये मौसम गर्मी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, दिन में ठंडी नहीं रहेगी, इसमें सुबह ठंडी रहेगी, शाम ठंडी रहेगी, ताकि जाती रहे। तो उसके बाद जब धीरे धीरे गर्मी में कवर हो जाएगा तो ये पूरा पूरा मौसम क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मौसम क्या है, गर्मी का होगा। अब ठंडी कैसी आएगी, अब उसके लिए बरसात रखी गई है, भाई बारिश रखी गई, ठंडी ठंडी हवाएं रखी गई है। फिर क्या नाम, सितंबर अक्टूबर तक के ठंडी में थोड़ा आदमी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद नवंबर में थोड़ी ठंडी आने लगती है, फिर इंसान सदरी निकालने लगता है, हल्का हल्का मौसम निकालने लगता है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आदमी आप गद्दे में आ जाता है। ये अल्लाह ने एक हिसाब से रखा है इंसान को, तो वो इंसान क्या हो, वो बोर ना हो। वो चांद को रखा है कि भाई महीने देखे, चांद को रखा है तो क्या महीने दिखे, तारीख नोट करें, समझे आप। और सितारे रखे गए ताकि उसको जगमगाहट उसको महसूस हो, रास्ते उसको मिले, बहुत सी चीजें, सितारे बहुत सारे काम, मतलब तो वह अब तो वह वो सारे काम नहीं होते। उन्हें जो पहले के जो लोग होते हैं वो सितारों से, चांद के जरिए से अपना रास्ता इख्तियार कर लेते थे, समझे, सूरज से, चांद के जरिए से अपने टाइम देख लेते, भाई सूरज निकलने वाला है, चांद पर डूब चुका है, सुबह तो हल्की हल्की रोशनी है तो फजर का टाइम हो गया। और सूरज एकदम सर पे आ गया तो कौन सा टाइम हो, जोहर का टाइम हो गया, समझे। अब सूरज डूबने ही वाला है तो अस्सी का टाइम, और डूब चुका है, अभी लाली गई नहीं, मगरिब का टाइम, पूरा अंधेरा छा गया तो किसका टाइम हो गया, ईशा का टाइम हो गया। अब वो सिस्टम क्या, वो घड़ी में सिस्टम क्या, वो आ गया, घड़ी सिस्टम क्या हो गया, आ गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं चीजें हमने पैदा जो करी, ऐसे चीजें नहीं पैदा करी, ये हमने इंसानों के पैदा किया है, और इंसानों को हमने जमीन में क्या कहते हैं, पूरा फैला दिया। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम फिर इसी तरह जन्नत पर फैलाया, इसी तरह हम उनको क्या करेंगे, उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे, इसी तरह में क्या करेंगे, एक साथ एक मता में जमा करेंगे। वहुव लज़ी युह्यी व युमीत व लहु इख्तिलाफुल लैलि वन नहार अफला ताक़िलून, वही है जो जिंदा करता है, जो मौत देता है, वही है जो जिंदा करता है, जिसको मौत देता है। अब वही है जो रात और दिन में इख्तिलाफ करता है, मतलब रात और दिन को तब्दील करता है, दिन को रात में, रात को दिन में। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान पूरे दिन रात ही में रहे, पूरे दिन में रहे, यही अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का एक सिस्टम है, दुनिया को अल्लाह ने एक निज़ाम के तहत चलाया है, एक सिस्टम में, ये कब रात में तब्दील होनी है और कब ये इसमें तब्दील होनी है। अब दिन में भले मौसम जितना काला हो जाए, कभी इंसान ये नहीं कहेगा भाई ये दिन को रात नहीं कह सकता, क्योंकि वो रात ही नहीं है। वो जो आंधी तूफान की वजह से या बादल की वजह से मौसम लग रहा है कि रात का मौसम चल रहा है, लेकिन वो रात उसको आदमी नहीं कहेगा, वो दिन नहीं कहेगा, दिन में आंधी आई थी या दिन में मौसम अच्छा लगा कि गोया कि रात हो गई हो। तो अल्लाह ताला ने तरतीब रखी कि हमने दिन और रात को जो है तब्दील किया, दिन को रात में, रात को दिन में क्या किया, तब्दील किया। हाँ, वो ये चाहता है पूरे दिन रात रहे। बहुत दुनिया के बहुत हिस्सों में ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है कि वीडियोस होती आती हैं कि यहाँ पे भैया कुछ टाइम, कुछ हफ्ते, कुछ महीने क्या नाम है, रात रहती है और कुछ महीने दिन रहता है, या ये हिसाब किताब होता है, या यहाँ ये हिसाब किताब हो, कुछ महीने ठंडी रहती है, कुछ गर्मी होती है।
क्या समझे, या ये सब रहता है कहीं कहीं ज़्यादा ठंडी, वैसे अब हिंदुस्तान में देख लिया आप, इसी मुल्क में अब कश्मीर चले जाइए आप, कश्मीर में चले जाइए आप, कश्मीर में जो जनवरी और सॉरी जो जून और जुलाई का मौसम होगा वो यहाँ नवंबर और फरवरी का मौसम होगा, क्या समझे। अब इसी तरह तमिल चले जाइए, साउथ की एरिया में चले जाइए, वहाँ तो ठंडी नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ लोग लिहाफ बोलने वालों की एसी चला रहे हैं। तो ये अल्लाह की क्या कुदरत है, अल्लाह तो अपनी कुदरत का धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंसान को दिखा रहा है, हमने तुम्हारे ये क्या, और फिर कहता है अफला ताक़िलून, क्या तुमको समझते नहीं हो, जब चीजें देख देख करके तुम्हें ऐसा लगता है सब फालतू पैदा की गई है। तुम्हें क्या लगता है सब चीजें क्या है, सब फालतू पैदा की गई है। बल क़ालू मिस्ल मा क़ाल अल अव्वलून, बल्कि वो वही बात कर रहे जो उनके पहले बाप दादों ने बात कही। क्या बात कही, क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबअसून, क्या जब हम मर जाएंगे, हम मिट्टी हो जाएंगे, हम हड्डी हो जाएंगे, हमें अल्लाह दोबारा पैदा करेगा। ये पहले बाप दादाओं ने बात कही। ये बात इस दौर के लोग कहते हैं भाई तुमने तो वादा किया था कि तुम्हें बाप दादा जिंदा होंगे मरने के बाद, कहाँ दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। तो इंसान दुनिया में दोबारा नहीं आता है, इंसान दुनिया में दोबारा नहीं आता, इंसान मरने के बाद एक हकीकी दुनिया में आता है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। बरज़ख कहते हैं जिसमें पर्दा पड़ा हो, जो चीज मिल न जाए। जिस तरह सूरह रहमान में जो दो पानी और दो एक समुद्र जो दो पानी है खारा और मीठा, उन पानियों बीच में क्या कहा जाता है कि जो हमने बरज़ख कायम कर दोनों बीच में, दोनों पानी मिल नहीं सकते, कड़वा मीठे में मीठा कड़वे में नहीं जा सकता, उसी चीज को बरज़ख कहा जाता है। इंसान जब मर जाता है तो वो उसकी सिर्फ बॉडी दफन होती है, उसकी रूह दफन नहीं होती, उसकी रूह दफन नहीं होती, क्योंकि बॉडी बॉडी किससे मिली, बॉडी मिट्टी से मिली है, बॉडी किससे मिली, मिट्टी से मिली। और रूह क्या है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह की नेमत है। तो भाई बॉडी से मिली है, बनी है, वो उसमें मिल गई, और रूह किसकी थी, अल्लाह की थी। अब अल्लाह ने उसको क्या कर लिया, ले लिया। तो अब वो एक आलम बरज़ख है, आलम बरज़ख। कब्र के जो मामला होते नहीं कि इंसान कहता है कब्र में अजाब होगा, ये जन्नत की खुली ये खुलेगा, अब आदमी दिमाग लड़ाता है भाई इतने से छोटे गड्ढे में कैसे जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो कब्र के अंदर नहीं होता है, वो एक आलम बरज़ख होता है जो उसके हिसाब से उसमें बाला क्या होती है, खुली होती है। तो आज के जो लोग हैं जो वो आज के लोग मुसलमान हो रहे हैं या जो मुसलमान को छोड़ रहे हैं वो लॉजिकली हो रहे हैं। तुमको लॉजिक दिखाओ, तुमको चिंता को लॉजिक दिखाओ। अगर आपने उसे कह दिया है कि भाई जन्नत के कब्र में या तो जन्नत का बाग होता तो जहन्नम गड़ा होगा, अब वो आपसे कहेंगे भाई हमें कब्र में तो जन्नत का बाग दिखाओ या तो जहन्नम का गड़ा दिखाओ। वो अब वो कहेंगे भाई यहाँ पे मिट्टी वैसी ही बैठी थी, साल भर हो गया मिट्टी वैसी वैसी टूट गई फूट गई, दीवारें वैसी हैं, पटरे वैसे लगे, कहाँ है जन्नत का बाग हो गया। तो पता ये चला जब इंसान जो जिस्म है वो तो मिल गया, जो इंसान की रूह है ये उस चीज को महसूस कर रही है जो जन्नत के बाग भी है या जहन्नम का दरवाजा भी है, समझे। तो ये आलम बरज़ख की बात है, ये क्या है। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये वही बात है जो इनसे पहले लोगों ने करी, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये दुनिया में वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मर जाओ, मरने के बाद तुम्हें फिर जिंदा किया जाएगा, फिर तुम्हें क्या किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं भाई हम तो मर गए भैया, मेरे बाप दादा मर गए, बाप दादा कहाँ दिखाओ, बाप दादा कहाँ दिखाओ। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये दुनिया में जो तुम जल्दबाजी करो ये यहाँ की बात, तुम मैदान महशर में जब तुम जाओगे या तो तुम मरोगे, तो तुम लोग जब मरोगे आमतौर पर हमने चीज देखी है कि जब इंसान जब हालत उस नज़ा की हालत में होता है, जब रूह उसकी उखड़ने वाली होती है, तो मैंने बाज़ दफ़ा देखा भी, बाज़ दफ़ा सुना भी, वो कहता है वो फला शख्स वो बैठा हुआ है, वो जो फला शख्स वो बैठा हुआ है, वो दादा बैठे हुए, वो दादी बुला रही है, बैठी हुई बुला रही है, वो ये काम करे वो ये काम करे, वो उसको दिखाई देता है, उसको अपने रिश्तेदार क्या होते हैं दिखाई देते हैं। जिस तरह ख्वाब है, ख्वाब तो ख्वाब में अब आदमी क्या है, सो रहा है, ख्वाब देखने में आदमी सो रहा है, और सो रहा भी है कि आदमी मुर्दे को देखे ले रहा है, दादा को देखे ले रहा है, दादा मुस्कुरा रहे हैं, दादी देखे ले रहा है, नाना को देखे ले रहा है, अम्मा अब्बा को देखे ले रहा है, क्या समझा। वो क्यों देख रहा है, क्योंकि वो कब्र में जाके नहीं देख रहा है। वो एक जो इंसान जब मरता है, मौत क्या है, मौत मौत नींद की बहन है, मौत क्या है, ए सॉरी नींद क्या है, वो मौत की बहन है। इसलिए जब आदमी जब ख्वाब देखता है वो गोया जमीन पे बॉडी उसकी होती है, उसका ख्वाब होता है वो बरज़खी मामलात में होते हैं। क्या होता है, बच्चे अपने बाप दादा से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, क्या मुझे कोई कोई बात करे, कोई बाप कोई ख्वाब में आके वसीयत करे दे रहे हैं, कोई कुछ करे दे रहा है, ये क्या ये बरसकी मामला है, ये
جس کو اللہ نے پردہ اس پہ پورا ڈال رکھا ہے. یہ صرف انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق جس کو چیختی پکارتی. کیا کہا جاتا ہے کہ قبرستان میں جب مردہ دفن کر کے آ جاتا ہے تو جو مردے معاملات ہوتے ہیں وہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز اس کو کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے، دیکھتی ہے. ہر چیز انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھتی سنتی ہے. تو پتہ چلے یہ سب چیزیں برزخی ہیں. تو کفار اور مشرکین باپ یہ کہیں چھوڑا دیتے ہیں تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا اس چیز کا، بھائی تمہارے باپ دادا دکھاؤ بھیا، باپ دادوں کو دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. بھائی تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے ہم سے پہلے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حالانکہ یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ صرف ایک من گھڑت کیا ہے؟ کہانی ہے. اچھا کہانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کہانی ہوتی ہے آدمی پاپولر ہونے کے لیے کہانی کو رچتا ہے، مشہور ہونے کے لیے کہانی بنائی جاتی ہے. دیکھیے اگر آپ کو مشہور ہونا تو مشہور ہونے کی دو چیزیں، یا تو آپ بڑی محنت کر لیجیے جان توڑ کے، ظاہر سی بات آپ محنت کریں گے، آپ کو محنت کرتے کرتے کہ پیٹ ٹوٹ جائے گی، بڑھاپے میں جا کے مشہور ہوں گے. کیا سمجھے آپ؟ اور دوسری طریقہ یہ کسی فیمس شخص کو آپ بدنام کرنے میں تل جاؤ، آپ مشہور ہو گئے. جس طرح آج لوگ جو ہیں 25-25 سال کے لوگ سوشل میڈیا پہ لاکھوں کمنٹس اور لاکھوں لائک پائے رہے. کیوں پائے رہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے مشہور نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان میں، قرآن کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخیاں نہ کر لیں، یا اللہ کی شان میں انام شان نہ بول لیں، یا قرآن کے اوپر انام شان نہ بک لیں، یا مسلمانوں کے خلاف نہ بولے تو مشہور نہیں ہو پائیں گے. تو مشہور نہیں ہو پائیں گے. جتنے بھی آج مشہور ہو رہے ہیں ان کا کوئی وجود تھا نہیں پہلے اور نہ آگے ہونا ہے. کوئی وجود ان کا پہلے تھا نہیں. جتنا یہ ایکس مسلم کی جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ کیوں نکل رہی ہے؟ یہ کیوں ایکس مسلم سے مشہور ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے وہ محنت کری ہے جو ان کے باپ دادا شروع سے کرتے چلے آئے، یعنی نبی کے خلاف بولنا، قرآن کے خلاف بولنا، اور جو نبی کی بات کرے ان کے خلاف بولنا، کسی غریب انسان کو پکڑ کے دبوچ لینا. سمجھا؟ اس طرح لوگ کیا ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہر دن آدمی کوئی نہ کوئی کیا ہو رہا ہے؟ مشہور ہو رہا ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی کیا ہو رہا ہے؟ صرف مشہور ہونے کے لیے اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں. صرف مشہور ہونے کے اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے یہ جتنا دبے گا اتنا پھیلے گا. اسلام کوالٹی ہے دب گیا تو دب گیا نہیں. اسلام کو کوئی طاقت دبا ہی نہیں سکتی. کوئی طاقت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحقیق کا جذبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے نا بہت سے لوگوں نے قرآن کے خلاف کتابیں لکھی. سب سے پاپولر ایک مہیلا ہے مریم جمیلہ، قرآن کے خلاف بہت کچھ بولا اس نے. لیکن جب اس نے قرآن کو جب پڑھنا شروع کیا تو وہ کیا مسلمان ہو گئی. جب ہسٹری جب پڑھیں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے قرآن کے خلاف بغیر کتاب لکھی. ابھی ہمیں ایک ساتھی نے جو بریلی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق مفتی سلمان ندوی صاحب سے، ہمارے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے ہمیں کتاب گفٹ کری ہے کہ منی من میں وہ ایک کتاب ہے کہ ملحد نے کتاب لکھی ہے. تو اس نے باقاعدہ اپنے من سے سوال قائم کیے، اپنے اوپر جواب دیے. یعنی کہ اس نے جو خود سوال لکھے کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے خود لاجیکلی کیا کیا؟ جواب دیا. تو انسان اس ٹائم شہرت پانے کی کیا کر رہا ہے؟ صرف بدنام کر. کہیں پل پہ لکھے دے رہا ہے مسلمانوں کے نام کا پل نہیں ہے، مسلمان نہ چلے. کیا سمجھے؟ کہیں کسی کو ٹھیکہ لے رہا بھائی لائسنس دکھاؤ گوشت دکان کھولنے کا، کہیں کوئی مسلمان پکڑ لے رہا بھائی بندے ماترم سنو جائے اسلام بولا فران دھماکہ، جو کوئی پہلے ان کو کچھ نہ آتا جاتا ہوں لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو مشہور ہونا ہے. انہیں پتا ہے کہ سوشل میڈیا سے یا یوٹیوب سے فیس بک سے پیسہ آنا ہے، وہ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشہور ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کہانی گڑھتے ہیں. جیسے ایکس مسلم لوگ ہیں کہانی کیا کرتے ہیں؟ حلالہ. ان کا پرانی بیماری کیا؟ حلالہ. اسلام میں حلالہ ہے کہاں ہے؟ ان سے پوچھو کہاں ہے، وہ کہتے فلاں حلالہ ہے. حلالہ سے کیا مانے؟ وہ جس حلالہ کو حلال سمجھتے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کو زنا قرار دیے. یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لیتی ہے اور وہ واپس اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے یہ کیا یہ حلالہ یہ کہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کریں، اس سے طلاق لیں، پھر تک گزار اس کے پاس ہے.
समझे। और इस्लाम में तलाक का हक औरत को नहीं दिया गया, तलाक औरत को दिया ही नहीं गया। तो ये हलाल बात करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि नबी ने आयशा से 9 साल की उम्र में निकाह किया। भाई चलिए 9 साल की उम्र में निकाह किया, रुखसती कब कराई? सवाल तो ये बनता है ना कि रुखसती कब कराई। भाई हर मुल्क में या हर जगह पे औरत की बलागत की अलग अलग चीजें उम्र है। अब हम ये कहें यहाँ क्या 18 साल की उम्र में शादी हो लड़के की, 21 साल की उम्र में लड़के की शादी हो। भाई यहाँ पे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पाबंदी कह दी है कि 18 साल की उम्र में लड़की बालिग होती है। भाई अब बाहर मुल्कों में अलग मामला है, हर मुल्क ये जैसा नहीं है, अब में जैसा नहीं है। अब यहाँ क्या, यहाँ 25-25 साल के लड़के पीठ लगा टेक लगा बैठे हुए हैं, और अरब में चले 60 साल के लोग जो ऊँट पे रेस लड़ा रहे हैं, घोड़े घोड़े दौड़ा रहे हैं। हर चीज के अलग अलग है। तो ये वहाँ का अलग मसला है, लेकिन उसको टारगेट करना है, उसको क्या करना है, टारगेट। इसी तरह लोग ये कहते हैं कुरान पाक में हुक्म दिया गया जहाँ काफी मिले कत्ल कर दो, जहाँ में तुम्हें कुछ मिले। लोग ये नहीं बताते क्यों कत्ल करना, लोग ये नहीं बताते। अगर बात ये होती जहाँ काफी मिले वहां कत्ल कर दो, तो क्या उमर बिन खत्ताब जैसा जलील कद्र सहाबी जिसके नाम से शैतान भी कांप उठता है, क्या उसके दौर में कोई काफिर रहता? नहीं रहता। क्या अल्लाह का नबी उस औरत को माफ कर देते हजरत हमजा का कलेजा चबाया हो? नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि इस्लाम में कुछ ना कोई बुराइयां क्या हो निकाले। अब लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया, औरतों पे जुल्म किया। क्या जुल्म किया भाई? इस्लाम ने औरत को मर्द के पीछे रखा। अगर जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है औरत और मर्द क्या बराबर बराबर हो, ये दुनिया की उन ये उस कंट्री का कानून है जिस कंट्री के नेताओं का नाम उस फाइल में आया है, जिनाकारी की फाइल में आया है। क्या समझे? वो लोग औरतों हुकूक बयान कर रहे हैं जिनका नाम एस्टिन फाइल में आया है। चाहे अमेरिका, लोग अमेरिका को गाइड करते हैं, कुछ अहमद को बेवकूफ लोग अमेरिका के लॉ को फॉलो करते हैं। हालांकि अमेरिका पूरा खोखला हो चुका है। अमेरिका क्या पूरा, अमेरिका के राष्ट्रपति तक नाबालिग बच्चों से जिना करते हैं, ये चीज फाइल में आ चुकी है। अब लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया भाई इस्लाम ने? कि भाई उनको जो है मर्द से पीछे रखा। भाई एक बाप की जायदाद में 1 लाख रुपए है। अब इस्लाम ये कहता है कि लड़के को डबल दिया जाए और लड़की को एक हिस्सा दिया जाए। अब चलिए हमने आप कानून के हिसाब से लड़की को 50,000 दे दिए, लड़के को 50,000 दे दिए। अब दोनों की शादी हुई, दोनों भाई बहन क्या हुई, शादी हुई। अब लड़के ने मेहर रखी 30,000 रुपए। अब लड़की की माँ कितनी हुई? 30,000 रुपए। अब लड़के से इधर 50,000 में 30,000 क्या हो गए? माइनस हो गए। अब लड़की का उधर 50,000 में 30,000 क्या हो गए? प्लस हो गए। क्योंकि लड़की मैं नहीं देगी, मैं कौन देगा? लड़का देगा। मैं कौन देगा? लड़का देगा। तो क्या कहा भैया, अच्छा आपका कानून मान लिया हमने, भाई लड़का लड़की के हुकूक बराबर देने चाहिए, मान लिया हमने। तो इसके बाद कितने बचे? 20,000 बचे। लड़की पर कितने हो गए? 80 हो गए। अब घर की जिम्मेदारी राशन का खर्चा किसका है? लड़के का है। लड़की का कोई खर्चा इस्लाम में नहीं है। तो इस्लाम ने क्या कहा है? बराबरी आपको करनी है तो ठीक है, आप बराबरी करिए। अब भाई आप एक जो जो खाना एक 20 साल का लड़का खा रहा है वही खाना 2 साल के बच्चों को खिलाइए आप। भाई हक तो ये बनता है, एक मुर्गा लिया उसके 2 टांगे हैं, तलवार ली हमने, एक बड़े लड़के को दे दी, एक 2 साल के लड़के को दे दी। तो बड़े लड़के की मुजिर नहीं है, लेकिन 2 साल के बच्चे के लिए क्या है? मुजिर, क्योंकि उसका खाना नहीं है। अरे बराबरी हक तो यही है, भाई जो चीज बड़ा लड़का खा रहा है वो छोटा लड़का खाए। इस्लाम फितरत में तैयार हुआ है, इस्लाम किसी को नुकसान नहीं चाहता है। और जो लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों जुल्म किया है, वो अपनी तारीख उठा के पड़े। भाई किसी मजहब में औरत को मिराज में हिस्सा नहीं दिया गया है। किसी मजहब में जायज नहीं कि औरत अपने पसंद से खर्चा दे, अपने पसंद से खर्चा करे। अगर औरत को एक कपड़ा भी लेना होगा तो अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर से लेगी। लेकिन इस्लाम ने क्या दिया भाई, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को जो हिस्सा बनता है हिस्सा दे दो और छोड़ दो, उनकी जो मर्जी वो काम वो करें, जो मर्जी वो काम करें। और ये भी कहा जाता है कि ये भी हुकूक है कि शौहर के जिम्मे ये है कि वो अपनी कमाई की हैसियत से अपनी बीवी को इतना अमाउंट पॉकेट मनी देके उसको छोड़ दे। ये ना पूछे कि तुम्हें कहाँ खर्चा गई। भाई जिसकी 10,000 कमाई है वो कम से कम 2,000 रुपये पॉकेट मनी मैंने अपनी बीवी को क्या कर दे दे।
وہ पॉकेट मनी दे, अब वो उससे चाहे कुछ भी करे, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको दूध लाना राशन ना वो आपके पर्सनल खर्चे, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब क्या नहीं है। ये औरत को अल्लाह ने इज्जत दी है, औरत को अल्लाह ने इज्जत दी है। हिंदुस्तान का सती का कानून, जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो यहाँ ये कि एक कानून था सती, सती किसे कहते हैं, जब जिस औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत के सर को मुंडवाने को सती कहा जाता है। जो लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत जुल्म किया है, उनसे पूछिए कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था कि औरत के वो सीना ढकने पे टैक्स लगता था, कोई औरत सीना नहीं ढक सकती थी, जो औरत जो है सीना नहीं ढक सकती। आज जो रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब ये गवर्नमेंट आई या इनके मातहत के लोग आए, तब तक के रेप क्या, जब तक के और उस वक्त के किसी दलित, किसी अछूत, किसी गैर ब्राह्मण औरत को जायज नहीं था कि वो पूरे बदन को ढाके रखे। इस्लाम ने परमिशन दी भाई कि तुम पूरा बदन उसको क्या करो, ढाके रखो। इस्लाम ने परमिशन दी भाई कि तुम अपने शौहर के साथ वक्त गुजारो। इस्लाम ने परमिशन दिया, तुम्हारा शौहर मर गया तो तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हें इख्तियार है कि तुम निकाह दूसरा कर सकती हो, और उसके फजाइल बयान किए गए। यहाँ तक कि जिस मुल्क में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस मुल्क में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उन्होंने ऐलान किया कि जिसके घर में एक लड़की हो, दो हो या तीन हो, अगर उसने अपनी लड़कियों की परवरिश करी, अच्छा पढ़ाया लिखा, अच्छी शादी करी, उस पर क्या जन्नत वाजिब हो गई। एक साहब थे अरब में, एक साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ जो निकाह लड़के कर लेते वो आसानी से कर लेते हैं, यहाँ हो जाता है, अरब में ऐसा नहीं होता है। अरब में ऐसा निकाह नहीं होता है भैया, हो गया। अरब में ये होता है कि लड़के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो लड़की का घर, यहाँ ये होता है भैया 5 कमरे हैं, चलो भाई नीचे मब्बा रह लेंगे, ऊपर लड़के रह लेंगे, एक कमरे ज्वाइंट फैमिली, वहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अरब में ही नहीं। अगर आपको शादी करनी है तो शर्त ये है कि आप अपनी बीवी के लिए अलग घर रखिए, वो भी लड़का खर्चा करेगा। आपको अगले साल अगर 2017 में शादी है, 2026 की तैयारी हो जानी चाहिए, समझे आप। और उसी के पसंद घर हो, उसी के जेवर हो, उसी हर चीज़ों को लड़की को क्या करें, निकाह करके लाना है, कोई लड़की वालों पर खर्चा नहीं है। ये मकाम किसे दिए, इस्लाम ने दिए ये मकाम। तो लोग क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं, लोग क्या करते हैं, कहानी मन गढ़ंत क्या करते हैं, कहानियां बनाते हैं, और फिर उसी में वो पिस जाते हैं। अभी हाल ही का वाकया था दिल्ली में, एक बाहर मुल्क से खातून आई थी, तो उसको किसी गैर मुस्लिम ने बात कही कि तुम फवेद मुसलमानों के इलाके में बिल्कुल मत जाना, वहाँ तुम सेफ नहीं हो। अब भाई जाहिर सी बात है, इस्लाम तो दबने वाला नहीं है। उसने कहा ठीक है, हम जाके देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो उस लड़की ने इंटरव्यू दिया कि पूरी मार्केट में मैं टहली, किसी मुसलमान लड़के ने, नौजवानों ने हमें आग उठा के भी नहीं देखा, हमें आग उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि ये इस्लाम की तालीम है। भाई निगाह पड़ जाती है गलती से, एक बजाय से दुकान में बैठे हुए, एक होता है देखना, एक होता है ताड़ना, समझे। ये होता है देखना, भाई आप कस्टमर है, आप दुकान है, कपड़े की दुकान है, आप लड़की देख, भाई जायज है, कस्टमर देखो तो दुकानदारी कैसे करोगे आप। मैं देख, जब तक वो कस्टमर आपकी दुकान पे था उसको देखिए, आप उसको दिखाइए, कपड़ा दिखाइए, दिखाइए, वो दिखाइए। अब वो चली गई, अब आप उसको देख रहे हैं, पूरी गली आप उसको देखते देखते चले गए, लड़की किधर जा रही है। ये क्या है, ये देखना जुल्म है, ये देखना क्या है, ये देखना गुनाह है। तो इसलिए इस्लाम ने औरतों के पूरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त, औरत अकेला सफर ना करे, अपने महरम के साथ सफर करे। महरम कौन, जो बाप हो, भाई हो, शौहर हो, बेटा हो। ये नहीं कि मामू के लड़के साथ चली जा रही है, चाचा साथ, नहीं नहीं, सिर्फ महरम। सिर्फ क्या है, महरम। जो महरम के अंदर वो क्वालिटियां नहीं है जो 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 ना महरम के अंदर पाई जाती है, समझे। बाप बेटी, बाप बेटा, बहन, शौहर या भाई, ये क्या, ये महरम है। ये क्या है, ये महरम है। आप इनका सफर कर सकते हैं, इनका सफर आप कर सकते हैं, लेकिन चचेरे लड़के के साथ, किसी कजन के साथ आप सफर नहीं कर सकते, ये परमिशन इस्लाम ने दे दी। यहाँ तक इस्लाम कहता है कि अगर लड़की बालिग हो जाए, उसका बिस्तर अलग कर देना चाहिए, औलाद बालिग हो उसका बिस्तर क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। हेलो, इस पर भी देखते हो भाई, हम तो इस तरह का होता नहीं कि लोग कहते हैं भाई हम तो भी इस तरह सोच रहे हैं। भाई आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन माशरा क्या सोच रहा है, माशरा क्या सोच रहा है। अगर आपको माशरे सोच पता करनी है
تو آپ کسی محرم کو جو والدہ اور بہن کے علاوہ جو خالہ وغیرہ ہوں ان کو گاڑی بٹھا کے ایک راؤنڈ ماریے، آپ کو وہ لوگ بھی دیکھیں جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کو کس کو لے کے جا رہا ہے، معاشرہ یہ سوچتا ہے یہ کس کو لے کے جا رہا ہے، آپ تو سوچ رہے بھیا خالہ محرم کو دکھنے ٹرائیں کہیں کچھ سامان دلائیں لیکن لے کے بات سن رہی محرم ہے، لیکن مارکیٹ اس کو نہیں سوچے گی، مارکیٹ کو نہیں سوچے، تو مارکیٹ سے بچنے کا اللہ نے کہا کیا ہے کہ بھائی جب بالغ ہو جائے اولاد ان کا بستر کیا کرنا چاہیے، الگ کر دینا، یہ کیا اسلام کا اصول ہے، اسلام پاک صاف ستھرا محیط نظام کا نام کو کیا کہتے ہیں، اسلام کا، یہی چیز ہے جو پوری دنیا سے قبول کر رہی ہے، پوری دنیا سے جو فتنہ پھیل رہا ہے، جو ہندو راج میں سب باولے ہو چکے ہیں، اس کا دماغ کیا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، سب کا دماغ خراب، ایک طرف اللہ کا اعلان کیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اللہ کا اعلان ہے حق آ چکا ہے باطل کو مٹنا ہے، دوسری طرف پیشن گوئیاں ہیں، سمجھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی کے مذہب کے لوگ انہیں کو ڈرا رہے ہیں، انہی کے مذہب کے لوگ انہیں کو ڈرا رہے ہیں، یاد رکھنا چاہیے بچے زیادہ ہونے سے کوئی بھی چیز سکسیس نہیں ہوتی ہے، سکسیس کرنے کے لیے کیا ہے، سکسیس کرنے کے لیے اس چیز کو اپنانا پڑتا ہے جو چیز آپ کو فالو کرنا چاہیے، اسے آپ کو فالو کرنا چاہیے، اب کیا اس دور میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ریکارڈ نکالیے، ہر سال اسلام میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی تعداد کیا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ اب بھائی کبھی بھی اسلام کیا ہو سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے، اب اسلام کیا ہو سکتا ہے، غالب جو آنا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، لیکن تعداد کیا ہو رہی ہے، دنیا میں دو مذہب ہیں جو بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، ایک عیسائی ایک مسلم، ایک عیسائی اور ایک مسلم ہے، بس باقی سب گھٹتے چل، کیونکہ سب میں دو نمبری کام ہے، سب میں کیا ہے، دو نمبری کام ہے، تو اس لیے لوگ جو کہہ رہے کہ یہ پہلے لوگوں کی وہ ہے باتیں، حالانکہ اس سے کچھ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے تو تمہیں یہ بتاؤ جو کہ زمین میں ہے یا جو اس کے اندر ہے وہ کسی ملکیت ہے، زمین میں یا جو اس کے اندر ہے وہ کسی ملکیت ہے، اللہ وہ تو آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے سیقولون اللہ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ کیا کہیں گے، یہ مانتے سب ہے، مانتے سب ہے، وہ کہیں گے زمین سے چیز کو نکال رہا ہے اللہ کا نکال رہا ہے، پیٹرول اللہ نکال رہا ہے، خزانہ اللہ نکال رہا ہے، ہر چیز کیا ہے اللہ نکال، ضروری ہے کہیں گے اللہ نکال رہا ہے، تو آپ کہیے قل افلا تذکرون، تو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو اس کی لائیو کتاب سے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل من رب السماوات من رب السبع ورب العرش العظیم، کہ آپ کہہ دیجیے کہ کون ہے ساتوں آسمان کا مالک جو عرش عظیم کا کیا ہے مالک، آپ کہیے پوچھیے ان سے کہ کون ہے جس نے ساتوں آسمان کو بنا ستون کے ٹھہرا رکھا ہے، تو وہ یہی کہیں کہ اللہ ہے، کیا ہے، وہ کہیں گے کہ وہ کیا اللہ ہے، تو آپ کہیے قل افلا تم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے ہو، تم کیوں نہیں اس پر، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ہے تو تم کیوں نہیں اس پر ایمان لے کر کے آتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، کیا پوچھئے ان سے یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام مملکت ہے، جس کی پناہ میں سب آتے ہیں وہ کسی پناہ میں نہیں جاتا، کہیں گے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، قل فأنا تسحرون، تو تمہیں کس نے تم پر جادو کر رکھا ہے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات مشرکوں سے پوچھوائی اور یہ کہلوایا کہ تم یہ بتاؤ کہ کون ہے جو آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے، کون ہے جس زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس نے سمندر پیدا کیا، کون ہے جس کی ملکیت پوری حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ حکومت کس کے ہاتھ میں، تو سب کہیں اللہ ہے، اللہ ہی کر رہا، اللہ ہی کر رہا، اللہ ہی کر رہا، تو آپ کہیے تو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ایک دم مجنون بنے ہوئے ہو، تم کیوں ایک دم دیوانے بنے ہو، تم کیوں ایسا چل رہے ہو، تم کیا کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، بل آتیناہم الحق وانہم لکاذبون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان پر اپنی نشانی کیا کر دی ہیں، واضح کر، ہم نے حق ان تک کے پہنچا دیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہیں، سب جھوٹے ہیں، یہ لوگ کون ہیں، جھوٹے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی یہ کیا نام ہے برتری کا بیان کیا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ نہ اپنے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ایسا ہوتا کہ ہر ایک چیز کا خدا الگ الگ ہوتا، ہر ایک چیز کا خدا کیا ہوتا، الگ ہوتا، تو بعض خدا بعض پر کیا ہوتا، غالب ہو جاتے، یعنی یہ خدا چاہتا پانی برسے، دوسرا چاہتا پانی نہ برسے، ایک چاہتا اس کی موت ابھی آئے، دوسرا چاہتا موت ابھی۔ اگر دو خدا ہوتے تو نظام کیا ہو جاتا، برہمن ہو جاتا۔ اس کا ڈبل انجن سرکار چل رہی ہے، سمجھے، یہ کیا ہے، یہ ڈبل انجن سرکار، اس میں کیا معاملہ خراب ہے، اس میں کیا ہے معاملہ، یہاں سب کچھ الٹ پٹانگ ہوتا ہے، کیندر میں کچھ ہو رہا ہے، راج میں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی مثال لے لی آپ، دنیا کیا کر لی مثال لے لی، یہاں کوئی حکم کچھ کر رہا ہے اور باہر کچھ کر رہا ہے، سنویدھان کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ کیا جا رہا ہے، باہر کیا رمضان مبارک عید مبارک، اندر کیا ہو رہا ہے، گھر میں نماز پڑھنے پہ ایف آئی آر۔ تو یہ کیا ہے، جب دو لوگ حکومت کرتے ہیں تو معاملہ اسی طرح کیا ہوتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارا تو ایک نظام ہے، ہمارا کیا ایک نظام، ہمارے پاس دو لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک چیز خدا نہیں ہے، پتہ چلا کہ پانی اور خدا ہے، کیا پتا کہ پانی جو پانی ہے وہ خدا ہے، وہ کسی سے خوش ہو گیا، اس نے کہا اللہ پانی برسا دیا، اس نے پانی برسا دیا، حالانکہ ضرورت کس چیز کی تھی، سوکھے کی تھی، برسات کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی جو گیہوں کا فصل اگتا ہے، اگر اس میں پانی برس گیا پوری فصل کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، پوری فصل خراب ہوتی ہے۔ اب کسی انسان کو گرمی لگی، اس نے دعا کر دی اللہ پانی برسا دے، پانی نے خدا سے کہا پانی برسا دو بھیا، اب اس نے پانی تو برسا دیا، اسی خوش کرنے، اسی خوشی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، تو جو فصل ہے وہ کیا ہو گئی، خراب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو خدا ہوتے دنیا کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی، اسی لیے پورا ایک نظام، ایک خدا، اللہ کو پتہ کب پانی برسانا ہے، کب ہوا چلانی ہے، کب برف گرانا ہے، کب رات کو دن میں کرنا ہے، دن کو رات میں کرنا، ایک نظام ہے۔ دنیا میں جو اختلاف نہیں ہے، کیا یہ نہیں کہ آدمی کو کما پھر رات ہو گئی صبح صبح، نہیں، کیونکہ دو خدا نہیں ہے، خدا کون ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر دو خدا ہوتے، کل الہ بما خلق ولعل بعضهم على بعض، اگر دو ایک ہر چیز کا الگ الگ معبود ہوتا، ہر چیز کا الگ الگ خدا ہوتا تو بعض میں غالب آنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ عما یصفون، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزیں، ان سب صفات سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو اللہ کے وحدت، اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہو رہا ہے، اس کے نظام میں کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ڈبل انجن کی بات ہوتی ہے، اگر خدا بہت ہوتے ہیں، جس سے ڈبل انجن سے کہا گیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور دوسری سرکار کیا کہتی ہے ایک کا ساتھ، ایک کا وکاس، دوسرے کا وناش، کیا سمجھا؟ تو یہ ہوتا، یہ کیا ہوتا، تو پھر یہ ہوتا کہ بھائی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو یہی ہوتا کہ دنیا جو ہے ڈگمگا جاتی، لوگ کنفیوز ہو جاتے، کرنا کیا ہے، پتہ چلا کسی کی موت آنی ہے، اور ایک خدا کا اس کو موت نہ ہے، اس کو بھی جینا ہے، گھر کا اکیلا وارث ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کو موت آنی چاہیے تاکہ گھر والے کو آزمائش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو دنیا میں جو فتنہ نہیں ہے، ملکوتی جو فتنہ نہیں ہے، اس کی دلیل سمجھ یہ کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے، اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا، فتنہ ہوتا۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعال عما یشرکون، وہ غیب کی اور حاضر ہر چیز کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، غیب کی اور سامنے ہر چیز کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، اور وہ پاک صاف جس کے بعد تم شرک کر رہے ہو۔ شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، شرک کیا ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ جرم کیا ہے، اب ایک انسان کہتا ہے اللہ ہے لیکن یہ بھی ہے، جب اللہ کے ساتھ لیکن اگر مگر جڑ جاتا ہے تو وہ ڈگر مگر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو مانا کہ اللہ ہے مگر، اللہ ہے اگر، اللہ ہے لیکن، تو سمجھ لو معاملہ کا ڈگمگا آ گیا آپ کا۔ اللہ کے ساتھ اگر مگر لیکن نہیں چلتا، اللہ اگر مگر نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے قریب پہنچنے کے لیے اللہ کے ولی سہارا کیوں لو بھائی، کیوں لو بھائی، جب آپ کو یہ رائٹس حاصل ہے کہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں کسی سوائش ضرورت پڑ رہی بھائی، ہمیں کیوں کسی سوائش سے، اور جو قبر میں پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے خود ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم خود اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیا سمجھے؟ اللہ نے گارنٹی کس کے لیے، نبیوں کے لیے، صحابہ کے لیے، کہ صحابہ کے تمام گناہ معاف، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا اللہ ٹائٹل مل گیا ان کو، سمجھے؟ نبیوں کے سارے اگلے پیچھے گناہ معاف، سمجھے؟ اب نبیوں اگلے پیچھے سارے گناہ معاف، اب اس کے بعد کسی بزرگ اور کسی پیر کے بارے اللہ اس بات کہی نہیں، کسی بزرگ کسی پیر کے بارے اللہ نے بات نہیں کی، میں نے ان کو معاف کر دیا، سمجھے؟
ہاں موت اچھی ہے، خاتمہ اچھا ہے. اب انسان کی اچھی موت کے لیے کیا ہے کہ اس کے بعد جنازے میں لوگ اچھے ہوں. کیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص جنازے میں 40 سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت کر دی جاتی ہے. اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب یہ کیوں کہا گیا 40 سے زیادہ لوگ ہیں؟ 40 سے زیادہ اس لیے ہوتے کہ اس سے پتہ چلتا ہے انسان اخلاقی کیسا ہے. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کا سگا بیٹا بھی سعودی میں ہو، کہے گا بھائی ابا مر گیا، اب جائیں گے، پیسہ خرچہ ہوگا، اتنا گھنٹے سفر ہوگا، تھک جائیں گے، ایسے ابا کو جانے دو. سمجھا؟ اور اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو باپ تو بیٹا کیا ہے، پیسہ سا نہیں دیکھے گا. تو انسان کے جنازے کی بھیڑ بھی انسان کے اچھے ہونے کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. دلیل ہوتی ہے. اور انسان کے حسن خاتمہ انسان کی دلیل ہوتی ہے. انسان کے اچھا خاتمہ. وہ کہتے ہیں کہ انت بلا سب بلا. اب انت بلا سب بلا کیا؟ اب ایک انسان ہے، اب پوری زندگی اس نے کیا کیا، تہجد پڑھے، عبادت کری، ہر چیز کری، لیکن آخر میں اس کا دماغ ڈگمگا گیا، سٹک گیا. اس نے قرآن میں تعریف کرنا شروع کر دی، اس میں ہر صاحب کرنا شروع کر دی، اس میں کیا ہوا، انتقال ہو گیا. بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، بہت سے ایسے جیسے سلمان رشدی ہیں، یہ گزرے، اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جو پیدا مسلمان ہوئے، تلاوت کری، ہر کام کیا، لیکن ان کا انت کیا ہوا؟ خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ شرک پر ہوا، کفر پر ہوا، الہاد پر ہوا. اور بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جن کی پیدائش بتوں کے بیچ میں ہوئی. جن کی پیدائش کس میں ہوئی؟ جن کی پیدائش بتوں کے بیچ میں ہوئی، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہو؟ ان کا آخرت، ان کا انتقال مسجد میں ہو رہا ہے، تلاوت میں ہو رہا ہے، اہل ایمان میں ہو رہا ہے، ہر چیز میں ہونا. تو کہا جاتا ہے انت بلا تو سب بلا. تو اس لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو لوگ ہیں وہ جنازہ دیکھ کے ڈسائڈ کر لیتے آدمی جنتی یا جہنمی. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اب جیسے آدمی کے نہلانے چلا گیا، اب بھیا اس کا چہرہ پورا سرخ ہو گیا، باڈی میں بھاری ہو گئی، ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے. بھائی جب باڈی کو آپ زیادہ دیر تک رکھو گے تو باڈی ٹائٹ ہو جائے گی. سمجھا؟ باڈی ٹائٹ. اب آدمی کیا کرتا ہے، بھائی ان کا چہرہ بڑا سرخ تھا، کالا تھا، اللہ کی پھٹکا برتنا شروع ہو گئی دنیا میں. یہ آپ کون سے فیصلہ کرنے والے بھائی؟ اب آپ نے میت کو پلنگ میں رکھا، پلنگ اٹھا کے لے آ رہے ہیں. بھائی پلنگ تو آج کے اتنے بھائی پلنگ آ رہے ہیں کہ آدمی بنا موٹے کے نہیں اٹھا پا رہا ہے. اب آپ مردہ رکھا اس کو اٹھا رہا ہے، چار چار لوگ کندھا دے رہے، ابھی میں 40 سپورٹ لگا رہے ہیں. آدمی کیا کر رہا ہے، بڑا بھائی جنازہ تھا بھائی، مطلب یہ گیا. یہ کیا گیا بھائی؟ جب تم نے باڈی کی دیر رکھی ہو بھاری ہو گئے بھائی. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اسی لیے کہ جب انسان مر جائے تو اس کو نہلانے، کفنانے میں، جنازے دفنانے میں ٹائم مت لگاؤ. اپنے کندھے پر جلدی سے بوجھ ہٹا دو. حکم یہ ہے نا. میت کے حقوق میں یہ بھی حقوق ہے، جب انسان مر جائے تو اس کو فوراً کفنانے انتظام کرو، فوراً دفنانے. آج کے دور میں کیا بھائی، آپ صبح مرے تو فجر بعد سب آئیں گے تو دفن کریں گے، اور اس میں باڈی کیا ہو جاتی ہے، پھولنے لگتی ہے. باڈی کیا ہو جاتی ہے، پھولنے لگتی ہے. اب آپ اس میں پھر آدمی فتویٰ نکالنے لگتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا یہ اچھا نہیں، اس کا وہ. جب کیا ہے، چیزیں غلط ہے. کسی انسان کو جائز نہیں ہے اس کے اعمال کو اچھا یا برا کہیں. کون کی اللہ کے کب قبول ہو جائے یہ انسان کو یہ آپ کو ہمیں آپ کو علم میں نہیں ہے. ہمیشہ ہر اب اس کے علاوہ نے جب سنا کہ اہل ایمان کی صفت کی وہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے رد نہ کر دے. یہ کیا کوالٹی ہے کہ اللہ سے رد نہ کرے. اور ہمارے ٹائم میں کیا کیا تھا، ہم نے 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے سے پڑھ، ہم سے بڑا کوئی مفتی دنیا میں نہیں ہے بھائی صاحب. اور اگر ہمارے گھر میں کسی نے وقت نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو ہم فرشتہ ہو گئے اور وہ مجرم ہو گیا، اور کوڑا ہمیں یاد نہیں گیا، پیٹ اس کی ہو گئی. سمجھے؟ تو ہم اپنے گھر کے لوگوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لا پا رہے؟ اس کی وجہ سے نہیں لا پا رہے. بچوں کو گھر میں دین زندہ کرنے کے لیے تعلیم سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے. آپ کے لڑکے نماز چھوڑ دیا، آپ نے تانا مارنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھو گے ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ گے. نبی کا فرمان جو شخص جس نے جام کی نماز چھوڑ دی، گویا اس نے کفر کیا تو تم کافر ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا گویا اس نے کفر کیا، شرک نہیں کیا. کفر میں نے کہا انکار کرنا، اس نے کیا کر دیا، انکار کر دیا. اب آپ نے فتویٰ نکال دیا بھیا تم تو کافر ہو گئی. ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا، ابھی پڑھنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس کو کیا ہے، موقع نہیں ملا. اور جو نماز سے پابندی ہوتا ہے ایمان کے پیچھے پڑ جاتے، ایمان کا فرض پڑے بھاگ کیسے گئے.
हो सकता है अगले बंदे को कुछ काम पड़ गया हो, फर्श पढ़ ले, अपने घर कमरे पढ़ ले, कहीं कुछ भी कर ले, आप कौन होते हैं? अब जरा पाबंदी होगी नमाज की, अब इमाम साहब 2 मिनट लेट हो गए, 3 मिनट लेट हो गए, अब गर्दन घुमाने लगे, भाई इमाम साहब भाई को, भाई वो भी इंसान है, इंसान का बच्चा है, वो भी इंसान है, हमारे जैसा कोई इंसान है। कभी हाथ पता जब पेशाब करने बैठे हो, टॉयलेट न हो गई हो, तो टाइम लगता है भाई, उससे क्या क्या इंतजार करना चाहिए। इमाम को ये क्या इमाम नहीं आया तो 5 मिनट से क्या करना है इंतजार। अब 5 मिनट के बाद ये देखा जा रहा है कि इमाम मुझे से निकल रहा है और वजू बना रहा है, तब भी उससे क्या करना है। इमाम का मकाम है, इमाम का मकाम है, इंतजार बादशाहों को क्या जाता है। बादशाह किसी रियाया का इंतजार नहीं करता है, इंतजार किसका होता है, बादशाहों को। जब हम अपने इमाम को अपने लीडर जब बादशाह बनाएंगे तब जाके हम गुलामी के साथ होंगे, तब जाके हम। आज इमामों की क्या हालत हो गई है यूपी में और बिहार में, क्या हालत हो गई इमाम, इमाम की हालत बड़ी, इमाम को इमाम बताने में शर्म आती लोगों को कि इमाम है, क्योंकि हमने वो हालत कर दी है। हम हालत, अभी कोई इमाम या कोई साइड बिजनेस शुरू कर दे तो कमेटी उसका पैसा करना शुरू कर देगी, इमाम साहब तो उधर से कमा रहे थे, हल्का कर दो भाई, क्या समझा। क्योंकि हमें खुद सोचने का हमारा लीडर आगे बढ़े, हमारे खुद सोच नहीं है हमारा, क्योंकि हम उसको साहबा का हवाले थे, साहबा ने तो कभी गाड़ी नहीं चलाई है भाई, साहबा से बड़ा कोई अमीर दुनिया में अब आने वाला, जो कौम ऊंट के रेवड़ को सदका कर दे, बकरियों के रेवड़ को सदका कर दे, बागात को सदका में डाल दे, उस कौम का क्या मुकाबला कर रहे हो। उस कौम का उसके बुक का पहले इतिहास पढ़ो, उस कौम का पहले इतिहास पढ़ो कि जो हम लोग तो एक मुर्गी ने सदका कर पाते किसी को है, मुर्गी तो जो एक अंडा ने सदका कर पा रहे हैं, हमने टक्कर उस कौम को दे रहे जिसने ऊंट के रेवड़ को सदका कर दिया, बकरी के रेवड़ को सदका कर दिया। हम साहबा से मिलाते इमामों को, अच्छी बात है मिलाना चाहिए, अच्छी बात है मिलाना चाहिए, जिस तरह साहबा को लोगों ने इज्जत दी, हमें उस तरह इमाम को इज्जत देनी चाहिए। वो हमारा क्या, वो हमारा इमाम है, हमारा, वो आपसे मुआवजा नहीं ले रहा है, वो आपसे मुआवजा नहीं ले रहा है, वो आपसे आपका नमाज पढ़ा रहा, आप उसको जो है हदिया दे रहे हो कि वो हमारी नमाज की पाबंदी का कौन है, जिम्मेदार है, वो उसके जरिए हमारी नमाज क्यों नहीं पाबंद हो रही है। अगर इमाम हट है तो पता चला कभी जोहर में आदमी को 1 बजे आ रहा है, कोई सवा पे आ रहा है, कोई 1:30 पे अपनी पढ़ निकल गए, तो उसने जमात को जोड़ के नमाज पढ़ाई है। इसलिए हमें अपने इमाम को क्या करनी है, कदर करनी है, हम खुद आगे बढ़े, हमको जब इससे आगे यही हाल जिस तरह जो लोग फितना फैला रहे हैं, इस फितने में आरएसएस में या बजरंग दल में किसी बड़े पढ़े लिखे लड़का, कोई लड़का, उसमें अंबानी लड़का नहीं मिलेगा आपको, उसमें अडानी लड़का नहीं मिलेगा, अमित शाह का लड़का नहीं मिलेगा उसमें आपको, समझे। बड़े से बड़े नेताओं लड़का नहीं मिलेगा, क्यों, दंगा फैलाना फितना फैलाना किसका काम है, ये नीचे तबके के लोगों का काम है, ये नीचे तबके के लोगों का काम है। उसमें फिर क्या होता है, आदमी भैया बेबस होता है, दंगा कर लेता है, केस होता है, घर तोड़े जाते हैं, बदनामी होती है, मुकदमे होते हैं, केस होता है, हर चीज हो जाती है। कभी भी किसी बड़े बाप के लड़के पर केस नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें डालता नहीं है, वो अपने लड़कों को बाहर निकालता है, अपने लड़कों को क्या करता है, बाहर निकालता डालता है, क्योंकि इसी को खराब समझता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लोग इमाम को ताना मारते हैं जिनकी औलादे खुद नमाज से दूर है, वो लोग इमाम के बयान में गलती निकालते हैं जिन्हें उर्दू पढ़ना नहीं आती है, जिन्हें उर्दू पढ़ना, ये हाल है, ये क्या है, ये हाल हमारे इस मुल्क में होता चला जा रहा है। इस मुल्क में अभी तक आज़ादी बयान की या खुतबे की थी, अभी तक की आज़ादी थी, लेकिन हम लोग इस आज़ादी को क्या कर रहे हैं, खत्म। हमें बस वो चीजें सुनना है, वो चीजें सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं। इमाम आवामी कहता है भाई आप आखिरत बयान क्या कीजिए, आप हालात बयान कीजिए, आखिरत बयान कीजिए। कुरान उठा के देखिए, आखिरत बयान कब से शुरू है, सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया से लेकर नास सिर्फ आखिरत वाक़ियात है। 2.5 पारे में सिर्फ क़यामत के आखिरत अहवाल को अल्लाह ने क्या किया है, जिक्र किया है। उससे पहले क्या है, ईमान को, अकायद को, अखलाक को, तिजारत को, विरासत को, इमामत को, हुकूमत को, सियासत को अल्लाह ने तस्करा किया। जब सब बयान हो गया तब अल्लाह ने कहा इज़ा वक़अतिल वाक़िया, तब उसके बाद अल्लाह ने क्या, क़यामत का तस्करा किया। क्योंकि भाई जो दुनिया में, जो भाई हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया है, आखिरत की तैयारी करने के लिए, और आखिरत में जो सवाल होने वो दुनिया से मुतालिक होने, वो दुनिया से क्या होने, मुतालिक होने।
تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں گے، تو آخر میں کیا اس کا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے بچ کر کے قرآن پاک میں جو تعلیمات واضح طور پر ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور اماموں سے جوڑے رہنا ہے، اماموں کی قدر کرنی ہے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا ہے، اور ان سے ہر مسئلے کو پوچھنا ہے۔ اگر کیا نام ہے اگر مسئلہ وہ نہیں بھی آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اور انسان میں بعض دفعہ مسئلے نہیں ہوتے، ذہن میں رہتا ہے لیکن اینڈ ٹائم میں نکل جاتا ہے، تو یہ تانے نہیں مان رہے بتا امام ہو کے مسئلہ یاد نہیں ہے، ہمیں تانا مان رہتا ہے بھائی بتا یہ مولانا ہوا ہے مفتی کو یہ مسئلہ ہی نہیں آپ پتہ یہ کیا چیز مفتی ہے۔ انسان جو ہے انسان خطا کا کیا ہے؟ پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ انسان بھولنے اس کے اندر بھولنے کی کیا ہے؟ بیماری ہے، بھولنے کی کوالٹی ہے۔ انسان بھولے گا نہیں تو انسان پھٹ جائے گا۔ جتنا بیان ہوا ہے اگر کل آپ پوچھو کیا کیا بیان ہوا ہے، میں بھول جاؤں گا اس چیز کو، اگر میں یہ بھولوں گا تو میں پھٹ جاؤں گا، کیا سمجھا؟ تو انسان کو بھولنے کے سمجھ کیا صفت رکھی گئی اللہ نے، اس لیے کبھی کسی کو طنز اور کسی کو ستانا نہیں ہوتا۔ ہم اس طرح کے اندر کوالٹی پیدا کریں گے، اور گھر میں بیوی سے اور بچوں سے اور چھوٹے بھائی بہنوں سے جب معاملات اچھے رکھیں تب جا کے ہمارے گھر والے دین کی طرف مائل ہوں گے، تب جا کے ہمارے گھر والے کیا ہوں گے؟ دین کی طرف۔ ورنہ ہم بس باہر لمبی لمبی رکعتیں ماریں، لمبی لمبی تلاوتیں کریں، لمبی لمبی دعائیں پڑھیں، لمبی لمبی داڑھی رکھیں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھیں، اور دے چلا لے ٹکا دے چلا لے ٹکا کرتے رہے، گھر میں دینداری نہ بیکار ہے، گھر میں دینداری نہ ہو تو کیا ہے؟ اس لیے ہمیں گھر میں دین کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ بچے دیکھیں گے بھائی ابا نماز پڑھتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہیں، چاچا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پبلسٹی ہوتی ہے، اور گھر میں کیا دیکھیں گے؟ مار پیٹ کر رہے ہیں، گندی گندی ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، بچوں کو بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم تو مسلمان ہو گئے لیکن ہماری نسل کیا ہو گئی؟ بے دین ہو گئی۔ ہمیں وہ لوگ کیا بھائی جماعت میں سکھایا جاتا، مسجد میں سکھایا جاتا، جمعے کے بیان میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت آئی شکایت لے کر کہ میری بچی جو ہے میٹھا کو کھاتی ہے، اس کو منع کیجیے۔ اللہ نے میرے ٹھیک ہے کل آنا، کل کیا ہے کل آنا، پھر اللہ کل پھر عورت آئی اگلے دن نہیں میٹھا اس کو منع کریے، تو اللہ نے بھی اس کو منع کر میٹھا مت کھاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں منع کیا؟ کہنے بھائی کل ہم خود میٹھا کھائے ہوئے تھے۔ تو ہم پہلے خود اس پر عمل کریں تو ہم دوسروں کو کیا کریں؟ دعوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حكيم يا ستار يا جبار یا حنان، اے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، اے وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں میں، زمینوں میں، کہکشاؤں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، اے وہ ذات جس کی حکومت مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اے وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، اے وہ ذات جس کے اختیار میں، جس کے کنٹرول میں ہواؤں کے جھونکے ہیں، سمندر کی لہریں ہیں، اے وہ ذات جو ہر چیز پر قابض ہے، ہر چیز جس کے قبض قدرت میں ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے یا رحمان، اے وہ ذات جو رحم کرنے والا ہے، یا تواب جو جس کی صفت توبہ قبول کرنے والی ہے، یا غفار جو سب کو بخشنے والا ہے، یا ستار جو سب کے عیب چھپانے والا ہے، اے اللہ یہ سب تیرے اوصاف ہیں، بے شک ہم تیرے اوصاف لکھنے سے پڑھنے سے قاصر ہیں، اے اللہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، نہ ہمارے قلم اس قابل ہے کہ ہم تیری بڑائی کو بیان کریں، اے اللہ تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، اے اللہ تو ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو ہی واحد ولا شریک ہے، اے اللہ ہم تجھے واحد ولا شریک کہتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو تیرے در پر لے کر کے آئیں،
اے اللہ 27ویں شب ہے اور عموماً یہی شب قدر ہوتی ہے۔ اے اللہ اس شب قدر میں اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، اے اللہ آج ہم سب کو خالی ہاتھ نہ جانے دے، اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کے ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے، اور جو غلطی سے ہو گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ اگر ہم نے کسی حق مارا ہو جو ہمیں پتہ نہ ہو اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے والدین کے ساتھ زیادتی کی اللہ اسے بھی معاف فرما دے، اے اللہ اگر ہم نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی کی اللہ اسے بھی معاف فرما دے، اے اللہ اگر ہم نے اپنے گھر میں بیوی بچوں سے زیادتی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ ہمیں اسے بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر چیز کو معاف فرما دے، اے اللہ بس اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بس اپنی پکڑ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں مجرموں کی لائن میں مت کھڑا کرنا، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے تیرے سوا، اے اللہ ہمارا کوئی حامی نہیں ہے تیرے سوا، اے اللہ ہماری مدد کرنے والا تیرے سوا نہیں ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کس طرح پوری دنیا کے ظالم بادشاہ حکمراں کس طرح ان کو مسلط ہو گئے، کس طرح ٹوٹ چکے، اے اللہ انہیں ہماری نمازوں سے دقت ہے، ہمارے روزوں سے دقت ہے، ہمارے تراویح سے دقت ہے، ہمارے مساجد سے دقت ہے، اے اللہ ہمارے چلنے پھرنے سے بیٹھنے سے کھانے دقت ہے، اے اللہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ یہ اس چیز کی دلیل ہے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ ہم پر زمین کو تنگ مت کر، اے اللہ ہم پر زمین کو تنگ مت کر، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہم کدھر جائیں گے، اے اللہ ہم کس کے در پر جائیں گے، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں گے، تو تیرے سوا کوئی تواب الرحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عزیز الرحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، اے اللہ یہ دنیا کے ظالم حکمراں ہیں، دنیا کے ظالم بادشاہ ہیں، اے اللہ ہم سے کیا توقع کریں گے، اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو تیرے حضور حاضر ہونا ہے، تیرے در پر لوٹ کے آنا ہے، اے اللہ آج نہیں تو کل تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے، اے اللہ بے شک قیامت قائم ہونی ہے، اے اللہ یہ ہمارے نامہ سب کو دکھایا جائے گا، اے اللہ سب کا حساب کتاب بھی ہوگا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہم تیرا حساب کتاب میں کھڑے ہونے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم بندوں کا حساب نہیں دے پاتے ہیں، اے اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، اے اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں میدان محشر کی گرمی سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں میدان محشر کی گرمی سے بچا لینا، اے اللہ ہمارے تمام احباب کو، تمام اقارب کو، تمام لوگوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام اہل ایمان کو اے اللہ اس عذاب سے بچا لینا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اے اللہ اس جہنم سے بچا لینا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ بے شک ہے، اے اللہ بے شک ابن آدم خطا کار ہے، اور تیرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ تمام آدم کے اللہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا جو توبہ کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب تیرے آگے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں نہیں پتا ہم اگلی شب میں ملیں گے نہیں ملیں گے، اے اللہ آج بخشش کا فیصلہ کر دے، اے اللہ آج بخشش کا فیصلہ کر دے، اے اللہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اے اللہ اس عشرے میں ہماری جہنم کی آزادی کا فیصلہ کر دے، ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں یا اہل ایمان میں جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ فلسطینی کی مدد فرما، اے اللہ بے شک بڑا ظلم ہوا ہے ان پر، اے اللہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ان پر، اے اللہ ایسی زیادتی نہ فرعون نے کی تھی، نہ حامان نے کی تھی، نہ نمرود نے کی تھی جو ذاتی اس وقت مجرم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما جس طرح تو نے 313 کی مدد کی تھی، اے اللہ بے شک اے اللہ بے شک وہ اہل ایمان میں ہیں، وہ غیور ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ایران کی مدد فرما، اے اللہ بے شک ہمارا ان سے اختلاف ہے لیکن اس وقت وہ ایسے قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں جن کے بارے میں تیرا قرآن کہتا ہے کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء کے قاتل قوم، اے اللہ جو قرآن کی توہین کرنے والی قوم ہے،
جنہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، اسکولوں میں بم گرائے، اللہ بے شک آج ان کا ایسے کون مقابلہ ہے جو قاتل ہے، اللہ ایران والوں کی مدد فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے ساتھ شامل فرما، اللہ بے شک ہم قاصد ہیں ان کی مدد کے، اللہ تو ہی حاکم ہے، تیرے ہاتھ میں تمام فیصلے ہیں، اللہ تو ان کے فیصلے، اللہ تو ان کی فتح کا فیصلہ عطا فرما، اے اللہ جو فلسطینیوں کے قاتل ہیں، اے اللہ تو ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کا قصاص لے لے، اے اللہ تو ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کا قصاص لے لے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں گھر کے بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جو مانگا اس سے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علیہ وسلم آمین رحمتی یا رحمت